الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے تو جواب میں کہتے ہیں ہم تو مانتے رہیں گے صرف اس کو جو ہم پر نازل کیا گیا بواسطہ موسیٰ علیہ السلام، اور کفر کرتے ہیں اس کے علاوہ سے حالانکہ وہ خود بھی حق ہے، اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے ساتھ ہے۔ آپ فرما دیں پس کیوں قتل کیا تھا تم نے انبیاء علیہم السلام کو اس سے پہلے، اگر تم واقعی ایمان والے تھے تورات پر، اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام دلائل توحیدیہ کے ساتھ، پھر بھی تم نے بچھڑے کو معبود بنایا ان کے آنے کے بعد، اور تم تو ہو ہی ظالم۔ اور جب لیا تھا ہم نے تم سے پختہ وعدہ، اور اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ، حکم دیا ہم نے پکڑو ان احکامات کو جو ہم نے تمہیں دیے ہیں ہمت کے ساتھ اور دل سے سنو۔ انہوں نے کہا سنا ہم نے، نافرمانی کی ہم نے، اور پیوست ہو گئی ان کے قلوب میں بچھڑے کی محبت بسبب ان کے کفر سابق کے۔ آپ فرما دیں وہ کام برے ہیں جن کے کرنے کا تمہیں تمہارا ایمان حکم کرتا ہے، اور اگر تم ہو بذام خود تورات پر ایمان لانے والے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ماقبل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہود کے قبل از بعثت اور بعد از بعثت اعتقاد کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب ان آیات مبارکہ میں یہود کے کفر اور حسد کے دلائل کا تذکرہ ہوگا تاکہ عوام الناس حقیقت سے مطلع ہوں کہ یہ لوگ حق کے عامل بھی نہیں اور حق کے داعی بھی نہیں۔ اگر حق کے داعی اور عامل ہوتے تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کی مخالفت کبھی بھی نہ کرتے، بلکہ دل و جان سے تسلیم کرتے ہوئے آپ کی اطاعت کرتے، مگر ان کی حالت تو یہ ہے کہ جب بھی انہیں دعوت ایمان دی جاتی ہے تو جواب دیتے ہیں ہم تو اس وحی پر قائم و دائم رہیں گے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور مزید کسی پر بھی نازل ہونے والی وحی کو تسلیم نہیں کریں گے بلکہ کفر اختیار کریں گے۔
اللہ کریم نے یہود کے قول باطل کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی ہے وہ فی نفس ہی حق ہے اور اس کی حقانیت دلائل سے ثابت ہے، شواہد سے روشن ہے۔ آسمانی کتب سے اس کا رشتہ منافات کا ہرگز نہیں بلکہ اتحاد و تصدیق کا ہے۔ پھر یہ لوگ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت دلیل اس بات کی کہ یہ لوگ تورات کے سچے عامل ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ سچے عامل تورات کے ہوتے تو قرآن کریم کی مخالفت کبھی بھی نہ کرتے۔ اگر تورات کے سچے عامل ہوتے تو بنی اسرائیل میں سے آنے والے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو شہید کبھی بھی نہ کرتے۔ اگر تورات کے سچے عامل ہوتے تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بعد بچھڑے کی عبادت کبھی بھی نہ کرتے۔ اگر تورات کے سچے عامل ہوتے تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت حق پر فوراً لبیک کہتے۔ تورات پر عمل کرانے کے لیے ان پر پہاڑ مسلط نہ کیا جاتا، مگر حالت تو یہ ہے کہ تورات پر عمل کرانے کی غرض سے پہاڑ مسلط کیا گیا۔ اس وقت تو اقرار کیا مگر بعد میں مخالفت اور بغاوت کرنے لگے، کیونکہ اب تک بچھڑے کی محبت ان کے دل کے اندر موجود تھی۔ بہرحال جو امور مذکورہ یہود سے سرزد ہوئے ہیں ان کے کفر کی واضح دلیل ہے۔ یہ لوگ ہرگز مومن نہیں اور نہ ہی تورات سے مخلص ہیں، اور یہ کفر غلط فہمی کا نتیجہ نہیں بلکہ قومی تعصب کا نتیجہ ہے۔ نبوت بنی اسرائیل کے ایک فرد کو کیوں ملی؟ بنی اسماعیل کے فرد کی بجائے بنو اسحاق کے فرد کو کیوں نہ ملی؟ تو سامعین محترم، ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قوم یہود کے کفر کے دلائل کو بھی ذکر کیا اور ان کے حسد کو بھی ذکر کیا، اور یہ بات بھی ذکر کی کہ تم اگر تورات کے سچے عامل ہوتے تو تم سے پھر پہاڑ مسلط کر کے تمہارے سروں کے اوپر پہاڑ کو لا کر کھڑا کر دیا گیا کہ تورات کے احکام کو مانو، پھر یہ سختی نہ ہوتی۔ تو اب ان آیات کریمہ سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے، اول بات یہ کہ تمام کتب سماویہ پر ایمان اجمالی لانا ضروری ہے، اور قرآن کریم پر تفصیلی ایمان نہایت ہی ضروری ہے، ورنہ بندہ مومن نہیں بن سکتا۔ دوسری بات اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ احکام خداوندی کی مخالفت جب کسی سے سرزد ہو جائے تو مخالفت واضح ہونے کے بعد تنبیہ کرتے ہوئے آئندہ بچتے رہنے کا وعدہ بھی نہایت ضروری ہے۔ قوم یہود کی اس عادت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم غور کریں اپنے طرز عمل پر
کہ آج ہم قرآن مجید کے ساتھ کیا حشر کر رہے ہیں۔ وہ قرآن مجید جو ہماری ہدایت کے لیے سرچشمہ ہے، ہمارے لیے ایک قانون ہے، آج ہم اس کی تلاوت تو کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ فلاں سورت پڑھی جائے تو رزق میں برکت آتی ہے، فلاں سورت پڑھی جائے تو قبر کے عذاب سے نجات ملتی ہے، فلاں سورت پڑھی جائے تو اس کا اتنا ثواب ہے، لیکن کبھی ہم نے اس سورت کے معانی، اس سورت کے مفہوم، اس سورت کے خلاصے کی طرف کبھی توجہ کی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ جب ہم اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو سمجھ ہی نہیں سکتے، قرآن مجید کا ترجمہ ہمیں آتا ہی نہیں ہے، قرآن مجید کا مفہوم سے ہم آگاہ ہی نہیں ہوتے، قرآن مجید کی طرف ہم رغبت ہی نہیں کرتے، صرف اس کو ثواب کی کتاب سمجھ لیا ہے کہ قرآن کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، اس کو پڑھنے کا بھی ثواب ہے۔ یہ چیزیں تو ہمارے مد نظر ہیں کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی بیماری آتی ہے تو ہم قرآن مجید کھول کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ بیماری ہم سے دور ہو جائے۔ کبھی ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پریشانی سے نجات کے لیے بھی ہم قرآن مجید کی صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا ختم کراتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہمارا جو دل بیمار ہے، ہمیں جو روحانی امراض لگ چکی ہیں، کیا ان کو بھی ہم قرآن مجید کو ان کے لیے، ان بیماریوں کے لیے بھی شفا بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے؟ ہم بالکل یہود کے طرز عمل کے اوپر چل رہے ہیں، جس طرح انہوں نے تورات کے ساتھ کیا، ہم بھی آج قرآن مجید کے ساتھ اسی طرح کر رہے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کیجئے، اپنے غفلت کے اوپر توبہ کیجئے اور اللہ کی اس کتاب کو سمجھیے، اور سمجھنے کے بعد اس کے مطابق زندگی گزاریے۔ آج کی زندگی اگرچہ مشکل گزر جائے گی، لیکن گزر جائے گی۔ جو ابدی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے بن جائے گی۔ تو اس ابدی زندگی کے لیے ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا بھی ہوگا، اس کے اوپر عمل کرنا بھی ہوگا، تبھی تو ہماری نجات ہو سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی کلام مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔